کیا آپ ایک ایسی جگہ کا تصور کر سکتے ہیں جہاں پر درختوں کے پتے اور جنگلات اتنے لمبے اور گھنے ہوں کہ بارش کے قطروں کو زمین تک پہنچنے کے لیے تقریباً 10 منٹ لگتے ہیں، جہاں پورے ارض کے تقریباً 10% جاندار پائے جاتے ہیں؟ ایک ایسی جگہ جہاں دن کے وقت بھی اتنا گپ اندھیرا ہوتا ہے کہ آپ کو رات محسوس ہوتی ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر اتنی قسم کے حشرات، کیڑے مکوڑے اور جانور پائے جاتے ہیں جو آپ نے صرف ہالی ووڈ کی فلموں میں ہی دیکھے ہوں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایمیزون رین فارسٹ کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایمیزون رین فارسٹ کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو وہ سب کچھ بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ناظرین، 55 لاکھ مربع اسکوائر میٹر پر پھیلا ہوا یہ جنگل ساؤتھ امریکہ کے 9 ممالک پر مشتمل ہے، جس میں اس کا سب سے زیادہ حصہ برازیل میں ہے، جو کہ ٹوٹل کا 60% پایا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگل انسانی وجود سے کروڑوں سال پہلے کا موجود ہے اور اس جنگل کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس جنگل کا رقبہ اتنا زیادہ اور اتنا بڑا ہے کہ اس میں پاکستان جیسے 5 ملک، انڈیا جیسے 2 ملک اور UAE جیسے 20 ملک آسانی سے سما سکتے ہیں۔ یہاں پر پائے جانے والے جنگل اور پودے بہت بڑی مقدار میں آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جذب کرتے ہیں۔ پوری دنیا کی تقریباً 20% آکسیجن یہاں سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ آج میں اور آپ جو سانس لے رہے ہیں وہ بھی اسی جنگل کی ہی بدولت ہے، اس لیے اس کو زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگل اور پودے اتنی بڑی مقدار میں ہوا میں بخارات بھیجتے ہیں جو کہ یہاں پر شدید بارش کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ایک پوری بھول بھلیا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ اس کے اندر انٹر ہو جائیں تو باہر نکلنے کے لیے بھی آپ کو کئی دن یا کئی مہینے لگ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی بناوٹ اور اس کے اندر پائے جانے والے رستے اتنے گھنے اور اتنے لمبے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کون سے ملک سے انٹر ہوئے ہیں اور کون سے ملک میں پہنچ جائیں۔ یہاں پر قدم قدم پر زندگی پائی جاتی ہے، جس کے اندر مختلف اقسام کے پودے، حشرات، پرندے اور کیڑے مکوڑے شامل ہیں۔ اگر ہم پودوں کی بات کریں تو یہاں پر 40,000 پودوں کی اقسام، 1300 پرندے اور کئی ایسی اقسام کے کیڑے، حشرات اور زہریلے جانور ہیں جو ایک دفعہ اگر کاٹ دے تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ان خطرناک جانوروں میں گرین ایناکونڈا، بلو فراگ اور پنک ڈولفن شامل۔ اس ایناکونڈا کی لمبائی تقریباً 300 میٹر اور وزن 250 کلو گرام ہے، جو کہ اتنا بڑا ہے کہ ایک زندہ انسان کو آسانی سے نگل سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ڈولفن کی تو یہ ایک انسان دوست مچھلی ہے، لیکن ایمیزون میں پائی جانے والی پنک ڈولفن، جو کہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کو انسان کا روپ دوڑ لیتی ہے، محض ایک راز ہی ہے جو کہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ 2024 میں امریکن کمپنی ناسا نے سیٹلائٹ سے کچھ تصویریں لی جو کہ چوکور سائز محسوس ہوتی ہیں، جن سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر بھی لوگ آباد تھے جنہوں نے سڑکیں بنائی، بلڈنگز بنائی اور وہ ایک خاص تہذیب میں تک یہاں پر زندگی گزار رہے تھے۔ حال ہی میں برازیل سائڈ پر بھی کچھ بلڈنگز اور کچھ پتھر ایسے دریافت ہوئے ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی لوگ آباد تھے اور وہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک آتش فشاں دھماکے نے یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے اس جدید دور میں بھی یہاں پر 400 سے زیادہ قبیلے آباد ہیں، جن کا رہن سہن، رہائش اور زندگی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ یہ لوگ شکار کرتے ہیں، درختوں کے پھل کرتے ہیں اور مختلف جڑی بوٹیوں سے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ باہر سے آنے والا کوئی بھی شخص ان کے لیے کوئی خلائی مخلوق ہی ثابت ہوتا ہے اور یہ اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ لکڑی کے بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک خاص قسم کا کلر اپنے چہرے اور جسم پر لگایا ہوتا ہے جو کہ ان کی روایات کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا اور رہنا سہنا یہی جنگل ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ایمیزون اتنا بڑا ہے، اگر آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں تو باہر نکلتے تقریباً آپ کو 500 دن لگ سکتے ہیں۔ ایمیزون میں بہنے والا دریا دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔
اس میں اتنی بڑی مقدار میں پانی بہتا ہے کہ دنیا کے 7 بڑے دریا بھی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں لاکھوں بلکہ ہزاروں گیلن کے حساب سے سمندر میں پانی پھینکتا ہے۔ بارش کے دنوں میں یہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنا ناممکن سا لگتا ہے۔ 6750 کلومیٹر لمبا یہ دریا اتنا بڑا ہے کہ آج تک کوئی بھی انسان کے اس کے اوپر پل نہیں بنا سکا، اور اس کی لمبائی اتنی بڑی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس دریا کے اندر ایک الیکٹرک ایل بھی پائی جاتی ہے جس کی لمبائی تقریباً 500 میٹر ہے۔ یہ زیادہ تر گدلے اور کیچڑ والے پانی میں تیرتی رہتی ہے۔ اپنے دفاع اور شکار کو پکڑنے کے لیے یہ 600 وولٹیج کا جھٹکا دے سکتی ہے، جو کہ ایک عام گھریلو بجلی کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ہوا میں بھی سانس لیتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ پانی کے اوپر آتی ہے اور دوبارہ پانی کی گہرائیوں میں چلی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ عام انسان کے اوپر حملہ نہیں کرتی، لیکن اگر کوئی انسان یا کوئی شخص اس کے اوپر کھڑا ہو یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے تو اپنے بجلی کے جھٹکے کے تھرو ہی اس کو آسانی سے گرا سکتی ہے۔ سائنسدان آج تک اس عجیب مخلوق کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے برقی سگنلز کے تھرو یہ شکار کو پکڑتی ہے اور اسی کے تھرو یہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو محسوس بھی کرتی ہے۔ تو یہ تھا ایمیزون کا پراسرار اور خطرناک جنگل، جہاں ہر درخت کے پیچھے ایک راز ہے، جہاں زمین کے نیچے بھی زندگی پائی جاتی ہے، اور جہاں ہر خاموشی کے پیچھے ایک آواز ہے، جہاں قبائل صدیوں سے آباد ہیں، جہاں دریا بھی سانس لیتے ہیں۔ لیکن انسان کی یہ غلطی اس پورے نظام کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آنے والی نسلیں بھی اس خوبصورتی کو دیکھ سکیں گی، یا یہ صرف قصے کہانیوں یا دستاویزی فلموں تک ہی محدود رہے گا؟ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو مزید دنیا میں پھیلے ہوئے عجیب و غریب حالات اور واقعات کے بارے میں بتاتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔